آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 97 نمبر وصف تھا آپ کی امانت و دیانت۔ حضور کی زندگی کا یہ بھی بڑا اہم وصف ہے کہ آپ میں امانت اور دیانت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی مشرکین کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا الصادق الامین، کہ یہ پیغمبر سچ بولنے والا ہے اور یہ پیغمبر امانت دار ہے۔ یہ آپ کا یہ وصف آپ کے مشرک اور غیر مسلم لوگ بھی بولا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں یہ وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، لوگوں کے دلوں میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے، جسے امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں، امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں، اور ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں نقل کیا۔ زمانے جاہلیت میں، جیسے میں نے بات پہلے عرض کی کہ بیت اللہ کی بعض دیواریں گر گئی تھی، جب ان دیواروں کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو مشرکین کے تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا اور ہر ایک پتھر لے کر آتے، گھارا بناتے، بیت اللہ کی تعمیرات میں وہ لوگ حصہ لیتے تھے۔ اب جب بیت اللہ کی تعمیرات مکمل ہو گئی تو اب بات تھی حجر اسود کو نصب کرنے کی، تو چونکہ حجر اسود جنت سے آیا وہ پتھر تھا، تو ہر قبیلے کے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے۔ ہر قبیلے والا کہتا تھا یہ پتھر ہم نصب کریں گے۔ اب آپس میں جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ تو ان میں سے ایک دانا نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرو، کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہوں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو جب سب کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو سب کی زبان پہ تھا صادق اور امین آ گیا، صادق اور امین آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے ہم اس فیصلے پہ راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح حجر اسود پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور آپ نے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان کو بلایا اور ہر ایک سے کہا تم چادر کا ایک ایک کونا پکڑو۔ تو ہر ایک نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے اور بیت اللہ کے قریب لا کے رکھا۔ اب ہر ایک کو خوشی ہو گئی کہ میں نے حجر اسود کو اٹھایا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عقل، فہم، سمجھ بہت دی تھی کہ جہاں جھگڑے تیار تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، آپ کے ایک فیصلے سے سب جھگڑے ختم ہو گئے، سب قبیلے والے راضی ہو گئے کہ ہمارا بھی حصہ بن گیا۔ پھر آپ نے سب سے کہا کیا تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ اب میں حجر اسود کو فٹ کر دوں، بیت اللہ میں نصب کر دوں؟ سب نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا وکیل ہوں۔ تو گویا وکیل کا عمل موکل کا عمل ہوتا ہے، یعنی وکیل جو کچھ کرتا ہے وہ موکل کی طرف سے۔ گویا تم سب نے مجھے اجازت دی، تو سب نے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کیا۔ اب دیکھیں یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف تھا کہ جھگڑا بھی ختم ہوا اور سب کی زبانوں پر جو بات آئی وہ صادق اور امین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں۔ اس لیے انسان زندگی میں کوشش کرے اپنی زندگی میں امانت اور دیانت کو لے کر آئے، کسی کا ایک پیسہ کبھی نہ کھائے، مسجد کا پیسہ ہو، مدرسے کا پیسہ ہو، کسی رفاعی ادارے کا پیسہ ہو، کسی نے امانت اس کے پاس رکھوائی ہو، کبھی خیانت نہ کرے۔ اس لیے کہ اس بات سے آگاہ رہے جو انسان خیانت کرتا ہے وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا، وہ نہ اس کو نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جتنا مال حرام کے راستے سے لیا تھا وہ سارا اس پہ لگ جاتا ہے۔ زندگی کی بے اطمینانی، پریشانی اور تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو کتنا دیتا ہے، اور جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے کیسے رسوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا۔ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ پتی فروخت کرتا تھا۔ اب یہ ہوٹلوں میں جاتا تھا، جو پتی استعمال ہو جاتی تھی اور استعمال کے بعد عموماً ہوٹل والے پتی کو نیچے کسی بالٹی میں، کسی برتن میں ڈال دیتے، تو یہ ان سے وہ پتی لے لیتا اور لے جا کر پھر اس پتی میں کچھ پانی ڈال کر اسے خشک کر دیتا، اور پھر اس کے ساتھ رنگ ڈال کے ملاوٹ کرتا اور اسے اصل پتی کے ساتھ ملاتا تھا، اور ملا کر یہ شخص فروخت کیا کرتا تھا۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اصل پتی بھی ہوتی، ساتھ یہ نقل 2 نمبر پتی بھی ڈالتا۔ اس طرح اس نے چند مہینے تو اپنا یہ کاروبار چلایا۔
چند مہینے اس کا یہ کاروبار چلتا رہا. اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا صفدر. حرام کے راستے سے پیسہ کماتا رہا، اپنے اوپر بیٹے پہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ بیٹا عین جوانی کو پہنچا، اب اس کو بڑی تمنا تھی کہ یہ میرا دست بازو بنے گا، کما کے لائے گا. تو اب اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس بیٹے کی کمر پہ درد شروع ہوا. درد بڑھتا گیا. کیا دیکھا کہ پیچھے ایک پھوڑا نکل آیا، اور وہ پھوڑا ایسا ناسور تھا، علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کینسر ہو گیا. بڑے بڑے ہسپتالوں میں لے کر گیا. حرام کے راستے سے جتنا مال جمع کیا تھا سارا بیٹے پہ لگا دیا، لیکن بیٹے کو شفا نہ ملی. اور یہی بیٹا عین شباب اور جوانی کی حالت میں کینسر جیسی موذی مرض میں مر گیا. تو جس بیٹے کے لیے مال جمع کیا تھا وہ بیٹا بھی نصیب نہ ہوا، جس کے لیے حرام اکٹھا کیا تھا وہ بیٹا بھی دست بازو اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکا. ارے نادان انسان، کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی انسان تیرے عمل سے واقف نہیں، خالق ارض و سماوات میرے اور آپ کے عمل سے واقف ہے. جو اندھیری رات میں اگر سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی رفتار کو سنتا بھی ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو میرے رب سے پوشیدہ نہیں. تو انسان امانت اور دیانت کو لے. یہ تو میں نے بات عرض کی جس نے دیانت کی اللہ نے سزا دی، اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی دنیا میں دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہر نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا. نیک اعمال کے ثمرات اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اسی مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا. فرمایا گلگت کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ خان. یہ ہوٹل میں ہوتا تھا اور یہ ہوٹل کے کمروں کی صفائی اس کی ذمہ داری تھی. ایک دفعہ ہوٹل کے اندر چند لوگ آئے جاپان سے. وہ پاکستان تفریح کے لیے آئے تھے اور پاکستان کے جو سرسبز علاقے ہیں ان میں گھوم رہے تھے. تو وہ گلگت بھی گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو اس جگہ وہ لوگ ٹھہرے تھے. اب وہ لوگ اگلے دن چلے گئے، انہیں یاد نہ رہا، ان کا ایک بیگ ان سے اس کمرے میں رہ گیا، اور اس بیگ کے اندر $100 کے نوٹ تھے اور وہ $50,000 تھے. یہ واقعہ 2010 عیسوی جنوری کا ہے. اس وقت اس کی جو مالیت بنتی تھی پاکستانی کرنسی میں 41 لاکھ روپے بنتی تھی. اتنی بڑی مالیت تھی اس بیگ کے اندر، یہ جو کرنسی موجود تھی. لیکن اس شخص کے دل میں ایمان تھا نا. جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو وہ گناہ کرنے پر انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا. وہ انسان کو بے چین کر دیتا، بے قرار کر دیتا. پھر انسان یوں تڑپتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپتی. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہوتا، چلو توبہ کر لیں گے. ارے اللہ کے بندے، توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کیا معلوم رات کو سوئے صبح اٹھ بھی سکتا ہے؟ نہیں سکتا. لیکن دل میں ایمان موجود تھا. بیگ اٹھایا اور لے کر آئے نیچے اور کہا کہ یہ بیگ اوپر تھا، اس میں کرنسی موجود ہے. ہوٹل کے مالک سے کہا اپنے پاس رکھیے، وہ شخص دوبارہ آئے گا تو اس کو دے دینا. اب اگلے دن وہی شخص آ گئے، غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا ہمارا بیگ یہاں رہا ہے. ہوٹل کے مالک نے کہا بالکل یہ آپ کا بیگ ہے. انہوں نے کھولا تو پوری کرنسی اس میں موجود تھی. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آپ تک یہ بیگ کیسے پہنچا؟ کہا ہمارا ملازم ہے عیسیٰ خان اس کا نام ہے، اس نے یہ بیگ ہمیں دیا. تو انہوں نے کہا اس سے ہماری ملاقات کراؤ. انہوں نے ملاقات کروائی. اس نے کہا ہم لوگ جاپان میں رہتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، بہت سے ملکوں میں ہم گئے ہیں، ہم نے ایسا دیندار امانتدار انسان نہیں دیکھا جیسے آپ ہو. آپ چاہتے تو بیگ لے کر بھاگ جاتے، ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے تھے. اب انہوں نے اپنی طرف سے اسے بہت بڑا انعام دیا. انعام دینے کے بعد جب یہ لوگ واپس لوٹے تو وہاں کے جو مشہور اخبارات تھے ان میں یہ بات بتائی، تو وہاں اخبارات میں چھپی. تو وہاں کے جو صحافی تھے انہوں نے ان سے انٹرویو لیا اور لے کر وہ انٹرویو شائع کیا اور ان کی تصویرات بھی شائع ہوئی. تو جب یہ خبر بہت زیادہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے پھیل گئی، پاکستان میں بھی خبر کی تشہیر ہو گئی، تو اس وقت پنجاب کا جو گورنر تھا اور وہاں جتنے بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے ایک تقریب منعقد کی کہ اس شخص نے ہماری بڑی عزت رکھ دی ہے. غیر مسلم ممالک میں بڑا نام ہوا کہ مسلمان اتنے امانتدار اور دیانتدار ہیں. انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس عیسیٰ خان کو بلایا اور اسے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا.
اور پھر جو ہوٹل کا مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا جی 5 بچے۔ کہا ان 5 بچوں کی تعلیم ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے ہوگی، جتنا خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم دیں گے۔ 5 کی تعلیم مفت ہو گئی، بہترین اسے گھر دے دیا گیا، اور جو کرنسی انعام غیروں کی طرف سے ملا وہ الگ، جو 10 لاکھ روپے کا چیک ملا وہ الگ۔ اور جب 14 اگست آئی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو ایک تمغہ امتیاز الگ سے دیا۔ تو دیکھیں امانت پہ چلا اللہ نے کئی گنا زیادہ دے دیا، خیانت پہ چلتا تو رسوا اور ذلیل ہو جاتا۔ اس لیے نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا آپ کا امانت اور دیانت۔ نمبر 98، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک